اس شرک کی ہماگیری کا کیا عالم ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر مرض ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدرت را می شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذوق خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بار خاں، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔